الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر ہم علم کی طرف دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز جس پہ ایمفسائز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ علم کیوں ضروری تھا؟ کہ پہلی چیز جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اس علم کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ اس علم کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہمیں اس نے بھیجا کیوں ہے۔ اس علم کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس کائنات کا پورا نظام جو چل رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے۔ اس علم کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں جو زندگی کا ایک پروسیس پورا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ایک نوجوان بنتا ہے، پھر وہ پورا جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، کہاں سے ہم آتے ہیں، کدھر ہم چلے جاتے ہیں، پھر جانے کے بعد ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا کہ واپس آیا ہے، اور پھر جدھر چلے جاتے ہیں وہاں پہ سب کچھ کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جس پہ فوکس کیا گیا وہ علم ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی جاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دین کا جو کام کرنا تھا، پورے اسلام کو پوری دنیا تک جو پہنچانا تھا، اس کام کو کرنے کے لیے بھی اس ایک علم کی ضرورت تھی۔ قدم قدم پہ علم کی ضرورت تھی کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ نہیں کرنا، اب ادھر جانا ہے، اب ادھر نہیں جانا، اب ان کی بات ماننی ہے، اب ان کی بات نہیں ماننی، اب ایسے کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے۔ تو کیا تھا؟ ہر قدم پہ علم کی ضرورت تھی۔ تو پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی وہ کیا تھی؟ علم کی۔ ہم اگر اپنی دنیا میں بھی اپنا جائزہ لیں تو ہمیں بھی اپنے زندگی میں قدم قدم پہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اب میں آپ سے اگر کہوں کہ مجھے ایک موبائل فون لینا ہے تو موبائل فون لینے کے لیے مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ سیمسنگ اچھا ہے یا آئی فون اچھا ہے، نوٹ 9 اچھا ہے یا آئی فون ایکس اچھا ہے، اسی طریقے سے اگر مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے اور نوٹ بک لینی ہے اس کے لیے مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کون سا نوٹ بک ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ڈیل کا اچھا ہے یا ایچ پی کا اچھا ہے، یا ان کے اندر جو انٹیل کے مدر بورڈ ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ گاڑی لینے جائیں تو گاڑی کے لیے بھی ہمیں ایک ریسرچ کی ضرورت کرنی پڑتی ہے کہ گاڑی کون سی اچھی ہے۔ آئی نو دیٹ دا بیسٹ از بوگاٹی، شیرون اور پروبیبلی لیمبورگینی ایونٹاڈور، لیکن یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ ریسرچ کیا گیا کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم ایک کامیابی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اگر ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں جن کو ہم دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں کامیاب لوگ ہیں، ٹاپ 10 richest people in the world، ٹاپ 10 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ورلڈ، تو ہم کیا بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بایوگرافی ہم پڑھے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کامیابی کا ایک سفر طے کیا۔ تو کامیابی کا ایک سفر طے کیا، وہ کامیابی کا سفر کیا ہے کہ جس کو کامیابی ڈیفائن کیا گیا ہے اس اعتبار سے انہوں نے ایک سفر طے کیا۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا علم حاصل کیا، جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور آج وہ جہاں پہ پہنچے ہیں اس میں جہاں بہت ساری اور چیزیں ان کی کامیابی کے انگریڈینٹس ہیں، ان میں مین انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اس کو ہر اپنی فیلڈ کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے پہنچتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کامیابی کو وقتی طور پہ کامیابی مان بھی لیں کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں دنیاوی نالج کے اوپر۔ ہمارے بچے جب دنیا کا علم حاصل نہیں کرتے یا ایگزامز آتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، ایگزامز کے اندر نمبر تھوڑے سے کم آ جائیں تو ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ PS4 بند ہو جاتا ہے، ایکس باکس بند ہو جاتا ہے، تمہاری گیمز بند ہو گئی ہیں، یو آر گراؤنڈیڈ، یو کینٹ موو اینی مور۔ جب تک تمہارے نمبر اچھے نہیں آئیں گے تب تک تم اور کچھ نہیں کر سکتے، اور ان پہ اتنی سختی کریں گے حتیٰ کہ کچھ والدین ایسے جو مارنے تک بھی آ جاتے ہیں۔ کس لیے مار پیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ والدین کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے نے اگر دنیا کی نالج حاصل نہیں کی، دنیا کا علم حاصل نہیں کیا تو یہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، یہ انجینئر نہیں بن سکے گا، یہ ایک اچھا بزنس مین نہیں بن سکے گا، یہ ایک IT پروفیشنل نہیں بن سکے گا۔ تو ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جب تھوڑی سی بھی کمی آتی ہے ان کے نالج میں یا علم میں تو ہم دنیا اوپر سے نیچے کر دیتے ہیں، ہم اپنی پوری روٹین چینج کر دیتے ہیں، بچے کی پوری روٹین چینج کر دیتے ہیں، اس کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں کہ بیٹا اگلے
ایگزام میں اگر تمہارے مارکس اچھے نہیں آئے تو پھر تم دیکھنا. تو کیا ہے, چونکہ دنیاوی علم اور دنیاوی کامیابی کا یقین ہمارے دل میں ہے, اس پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے اور اس کو ہم سکھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب اگر اس کو ہم تھوڑی دیر کے مان بھی لیں کہ چلیں دنیاوی کامیابی حاصل ہو بھی گئی, میکسیمم ہم کیا حاصل کریں گے؟ اچھی جاب ہو جائے گی, اچھا بزنس مل جائے گا, بزنس پوری دنیا میں پھیل جائے گا. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں حکومت ہوگی, پوری دنیا کی حکومت اگر مل بھی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ پوری دنیا حاصل کر بھی لی تو بڑی اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایک دھوکے کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کر لیا, آپ نے ایک دھوکے کے اوپر اپنا آپ نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا. تو اصل میں ہے کیا ہے؟ تو دھوکہ ہی. اور آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا مقابلہ کیا جائے تو آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے, ہمیشہ رہنے والے بھی ہے. ناؤ آئی آسک یو کوسچن کہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں علم کی اتنی ضرورت ہے, اس کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم اتنے سیریس ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, اتنی انرجی لگاتے ہیں, اتنی ایفرٹس کرتے ہیں, تو کیا آخرت کی کامیابی ہمیں بغیر علم کے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ جو آخرت کی کامیابی ہے کہ وہ بغیر علم کے حاصل ہو جائے گی؟ اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کی کامیابی کا جو سفر طے کرنا ہے, پوائنٹ اے سے لے کے جب ہم MBA کریں گے, بزنس کریں گے, تو ہمارے پاس پورا پلان ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کہ ہمیں ان سٹیجز کو پورا کرنا ہے, ان مائل سٹونز کو کور کرنا ہے. ابھی بچہ یہاں پہ پڑھے گا, گریجویشن اس جگہ سے کرے گا, ماسٹر جو ہے وہ دنیا میں فلاں یونیورسٹی سے جا کے کرے گا. پہلے سے ہی 5 سال پہلے سے ہم نے پلانز بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اور وہ پورا پلان ہمارے پاس موجود ہے. لیکن سوال ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, کیا ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آخرت کی جو کامیابی ہے, وہ سفر جو طے کرنا ہے, اس علم کی ہمیں فکر ہے کہ نہیں؟ وہ علم ہمیں دنیا کی کتابوں میں نہیں ملے گا. آپ مینجمنٹ کی بکس اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ٹیکنالوجی کی بکس اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ فائننس کی بکس اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کمپیوٹر سائنسز کی بک اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ انجینئرنگ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی دنیاوی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے. یہ علم صرف اور صرف ہمیں قرآن اور سنت میں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی کامیابی میں جیسے علم کی ضرورت ہے, ہمیں آخرت کی کامیابی میں اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. جتنے سیریس ہم دنیا کے علم کے لیے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ سیریسنس آخرت کے علم کے لیے چاہیے. اگر ہم ٹیمپریریلی دنیا کے علم کو حاصل کر کے دنیا کی کامیابی حاصل کر بھی لی, لیکن آخرت میں ناکام ہو گئے تو یہ بہت بڑا ناکام ہوگا. لیکن اگر کسی نے دنیا میں تھوڑے بہت کمپرومائز بھی کر لیا, لیکن آخرت کا علم آ گیا, آخرت میں کامیابی کا علم آ گیا, تو کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور حقیقی کامیاب وہی لوگ ہوں گے. اسی علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا, بہت ساری احادیث میں بتایا کہ علم کی ضرورت کیوں ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اس کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. انسان نکلا علم دین سیکھنے کے لیے, سفر کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے گھر سے, تو وہ قربانیاں دے رہا ہے, وہ اپنے مال کی قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے, وہ مشکلات دیکھ رہا ہے, وہ اپنے گھر والوں سے دور ہے, اپنے گھر سے دور ہے. یہ تمام قربانیاں جو اللہ کو محبوب ہیں, تو ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک تو اللہ اس کو علم دے گا, اور دوسرا علم, اس علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. دوسری وجہ کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے, میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمیں دنیاوی کتابوں میں نہیں ملے گا. وہ کیا اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے, وہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے ہم بچیں گے تو ہم جہنم سے بچیں گے, یہ سارا علم جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہمیں ملے گا. تو جو شخص بھی اس علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, میں نے ایک فلاں قبیلے کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے, انہوں نے کوئی تجارت کی تھی تو اس میں فائدہ حاصل ہوا. تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک ڈیل کی ہے اور مجھے اس میں بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے, دیکھیے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کی 10 آیات سیکھ لیتا ہے
وہ اس سے زیادہ نفع حاصل کرتا ہے. وہ آیا تھا اپنے دنیا کے فائدہ لے کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی فائدے کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے دنیا کا فائدہ بھی ہے, لیکن 10 آیات سیکھنا جو وہ قرآن کی 10 آیات سیکھنا اس سے زیادہ بہتر ہے. اب اس وقت کے لوگ جو تھے جہاں دنیا کماتے تھے ان میں آخرت کی بھی فکر تھی, تو وہ شخص واپس گیا اور 10 آیات سیکھ کر واپس آیا. 10 آیات سیکھی پھر واپس آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن کی 10 آیات بھی سیکھ لی. تو کیا ہے کہ دنیا کی اگر فکر ہے لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر تھی ان لوگوں کو. تو اسی طریقے سے صحابہ میں علم سیکھنے کا شوق تھا. انہوں نے جو علم سیکھا اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. تو رشتے میں کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی, کزن ہوئے. ان کو علم سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے, چھوٹے تھے اور اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے اپنے دوست سے کیا کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں جا کے صحابہ سے کچھ علم سیکھتے ہیں, چونکہ ان کے اندر علم سیکھنے کا ایک شوق تھا. تو جو دوست تھا اس نے کہا کہ صحابہ سے علم سیکھو گے, صحابہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, ان سے کیا سیکھو گے؟ لوگ ان سے ڈائریکٹ جا کے پوچھ لیں گے, تم سے کون پوچھے گا, کیوں تم اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو. تو انہیں بات پسند نہیں آئی. انہوں نے اس بات پہ اپنے اس دوست کو چھوڑ دیا اور علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے. اور پھر اتنے علم سیکھا اور اتنے صحابہ سے سیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد بہت بڑا مجمع لوگوں کا بیٹھا تھا جو علم حاصل کر رہا تھا. تو وہی دوست جو بچپن کا تھا وہ قریب سے گزرا اور دیکھا, تو دیکھ کر ان کو حیران ہونے لگا کہ یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہے جن کو میں نے چھوڑا تھا. آج وہ دوست تو پتہ نہیں کیا تھا, کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا. تو آج 1400 سال کے بعد بھی ہم سب ان کا عزت سے نام لے رہے ہیں علم کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اتنا علم عطا فرمایا. اور وہ کیا کرتے تھے جب علم سیکھنا تھا, تو جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس علم ہے تو جاتے تھے, اپنے پاس ایک چادر رکھی ہوئی تھی, جا کے ان صحابی کے گھر کے باہر چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے, پتہ کرتے تھے ملنا ہے. تو جب پتہ لگتا تھا کہ وہ سو رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے, وہ واپس نہیں آتے تھے, چادر بچھا کے ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے. اب وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے, جب تک وہ صحابی خود باہر نہیں نکلتے تھے ان کو دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. جب وہ صحابی باہر آتے تھے تو ان کو جب وہ دیکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ صحابی چونکہ جانتے تھے کہ نسب کے اعتبار سے ان کے چچا کے بیٹے ہیں, تو تمام صحابہ ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو وہ صحابہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بلا لیتے, اگر آپ کو کچھ سیکھ رہا تھا آپ ہمیں بلا لیتے. تو کہتے نہیں, علم میں نے سیکھنا ہے, آپ نے نہیں سیکھنا. تو سیکھنے والا میں ہوں, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو اب آپ سوچیے یہ بات کہنا کتنی آسان ہے کہ کسی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے پہ میں آپ کو بھی کہوں کہ اچھا جاؤ فلاں ایک حدیث ہے, فلاں عالم ہے, ان کے گھر کے باہر ان پاس جاؤ اور ایک حدیث سیکھ کے آ جاؤ. اب آپ جائیں گے, آپ بیل بجائیں گے, وہ کہیں گے جی گھر پہ نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ واپس آ جائیں گے. یا وہ کہیں گے سو رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے. لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں میرا موقع نہ ضائع ہو جائے کہ آج میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, ٹھیک ہے 2-3 گھنٹے اگر بیٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے, لیکن میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو کیا تھا, علم کا جب شوق تھا تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی اور مشقتیں بھی جھیلی. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ایک مسئلہ سیکھتے تھے تو وہ ایک صحابی سے نہیں سیکھتے تھے, ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے وہ 30 صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے. ایک ہی چیز ہے, ایک کے پاس گئے, دوسرے کے پاس گئے, تیسرے کے پاس گئے, 30 صحابہ کے پاس گئے اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے تاکہ علم کی گہرائی تک پہنچ سکے. اور جتنا انسان اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے اتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ایک مسئلے کو سیکھنا تھا انہوں نے, اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عباس نے 1 سال گزارا صرف ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. 1 سال ان کے پاس گزارا صرف اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے کہ میں اتنا وقت گزارا. تو جب علم سیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں شوق کی ضرورت ہے, قربانی کی ضرورت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. تو جب اسلام, یہ سب لوگ تو زیادہ تر مدینہ میں ہی تھے, لیکن جب اسلام کی فتوحات ہوئی تو بہت سارے صحابہ مدینہ سے باہر چلے گئے, تو یہ مصر چلے گئے تھے. تو انہوں نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہوئی ہے, ایسا نہیں کہ حدیث معلوم نہیں ہے, حدیث سنی ہوئی ہے, لیکن حدیث کے الفاظ کو کراس ویریفائی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں الفاظ جو میرے ذہن میں ہیں حدیث کے
کہ وہ الفاظ واقعی وہی ہیں جو آپ نے فرمائے تھے یا کہ الفاظ میں کچھ پھول تو نہیں رہا. اب ان الفاظ کو کراس ویریفائی کرنے کے لیے مصر سے چلے. مدینہ میں پتہ لگا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ موجود ہیں, انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی ہوئی ہے. مصر سے چلے اور مدینہ پہنچے. ابھی مصر سے مدینہ کا سفر آج کی طرح نہیں ہے کہ وہاں سے بزنس کلاس فلائٹ کروائی اور بزنس لاؤنج میں پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھے, پھر بزنس کلاس میں بیٹھے, پھر ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں سے کسی نے شوفر ڈریون کار میں گئی اور حدیث لی اور واپس آئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس مصر اینڈ مدینہ آف دیٹ ٹائم. تو سفر کیسے کیا ہوگا؟ یا اونٹ پہ کیا ہوگا, یا گھوڑے پہ کیا ہوگا, یا پیدل کیا ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں تھی, کوئی بلٹ ٹرین تو چلتی نہیں تھی دونوں کنٹریز کے درمیان. تو کیا ہے کہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے آل دا وے سفر کیا, وہاں پہنچے, پتا کیا ابھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا گھر کدھر ہے. لوگوں نے بتایا جی کہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں. ان کے گھر کے باہر گئے, دروازہ نوک کیا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دیکھا, اوپر سے نکلے اور دیکھا نیچے ابو ایوب انصاری ہیں. بڑی خوشی ہوئی, پرانے صحابہ پرانے جاننے والے ملے. تو انہوں نے کہا کہ مرحبا, آپ اندر آ رہے ہیں کہ میں نیچے آؤں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بھی ادھر رہے میں بھی ادھر رہے, میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی اور حدیث بیان کی, عربی میں حدیث بیان کی. تو پوچھا کہ میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہے تو یہ الفاظ یہی ہیں کہ ان میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے جب الفاظ پڑھے تو ایگزیکٹلی وہی الفاظ تھے. ابو ایوب انصاری نے کہا صدق تھا, آپ نے بالکل سچ کہا. اتنا کہا, السلام علیکم کہا اور واپس چل پڑے. ایک حدیث سنی ہوئی تھی لیکن صرف کراس ویریفائی کرنے کے لیے کیا. تو جو علم ہم تک پہنچا ہے آج, دین کا جو علم پہنچا ہے, یہ ایسے نہیں پہنچا ہے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی تھی اس کو محفوظ کرنے کے لیے. تو علم جو ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں علم پہ ایمفسائز کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ محبوب ہے. اب عبادت کرنا بڑی بات ہے, لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ محبوب ہے. اب اگر دیکھا جائے تو آج جب ہماری دین کی طرف رغبت ہوتی ہے تو پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً اپنے آپ کو عبادات میں بڑھا دیتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ عبادات میں آگے بڑھنا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے اس عبادت کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہمیں علم چاہیے. اگر عبادات بہت زیادہ ہوگی, عبادات بہت زیادہ بڑھ گئی, لیکن آپ نے ان عبادات کے لیے علم نہیں حاصل کیا, تو ان عبادات کے اندر وہ خشیت نہیں ہوگی, وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ ایک علم کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے. اس لیے ان عبادات کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. تو علم پہ ایمفسائز کیا آپ سے کہ علم کی کثرت آپ سے کو زیادہ پسند تھی. اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص, ایک صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. تو ان صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں علم سیکھنے آیا ہوں, میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا, مبارک ہو. طالب علم کے لیے, طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے. اب آپ تھوڑا سا سوچئے اس بارے میں کہ کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, ہم کہیں بھی کسی جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ ایک شخص بیٹھا بات کر رہا ہو اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہوں, تو ہم سارے اس کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست انسان ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے, اتنے لوگ اس کی بات سن رہے ہیں, اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اب بیٹھ کے بے شک وہ فیشن کی بات کر رہا ہوگا, نئی مووی کون سی آ رہی ہے, نیا فیشن کون سا چل رہا ہے, نیا سیل فون کون سا آ رہا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. لیکن ہم دیکھیں گے, ہم کہیں گے یار ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کو اتنے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے, تو ہم ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں بڑے ویلیویبل ہیں. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم ہوتا ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. بندوں کی بات نہیں کر رہا, انسانوں کی بات نہیں کر رہا, فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور نہ صرف گھیر لیتے ہیں بلکہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ فرشتے پورا ایک راؤنڈ سرکل بنا کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس طالب علم سے محبت کرتے ہیں. اب جنہوں نے گھیرا ہے وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو محبت کرتے ہیں, محبت کرنے کی وجہ کیا بیان فرمائی, اس لیے نہیں بیان فرمائی کہ وہ جارجو ارمانی کا سوٹ پہن کے کھڑا ہوا تھا, اور پرابلی ہی از ہیونگ اے ویری نائس پرفیوم اور سم تھنگ. نہیں, محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم اس کے پاس ہے اس علم کی وجہ سے طالب علم سے محبت کرتے ہیں, اور وہ فرشتے اس علم سے بھی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم حاصل کرنے والے سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بھی علم حاصل کرتا ہے طالب علم کے لیے,
اس دنیا کی ہر چیز اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. Now think about it کہ آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ تو علم حاصل کر رہے ہیں، لگتا کتنا چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کہیں پہ بیٹھے، آپ نے قرآن کی ایک آیت سیکھی، آپ نے کوئی حدیث سیکھی، آپ نے دین کی کوئی بات سیکھی، آپ نے کوئی فقہی مسئلہ سیکھ لیا، آپ نے اپنے نماز کے بارے میں کوئی چیز سیکھ لی. کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے. ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ علم ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ پوری کائنات میں اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے مغفرت کی دعا میں مشغول ہیں. اور ایک نہیں، کتنی ہیں واللہ عالم. مچھلیوں کا اندازہ نہیں ہے ہمیں، اگر مچھلیوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں مچھلیوں کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ اگین طالب علم کے لیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہیں پر بھی دنیا کے مال کا ذکر نہیں ہوا، کہیں پر بھی ظاہری حلیے کا ذکر نہیں ہوا، کہیں پر بھی نسب کا ذکر نہیں ہوا، کہیں پر بھی علاقے کا ذکر نہیں ہوا، کہیں پر بھی آپ دیکھنے میں کیسے ہیں کہ ذکر نہیں ہوا، کہیں پر بھی کپڑوں کا ذکر نہیں ہوا، گاڑی کون سی ہے، گھر کون سا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ایک طالب علم ہے، جو طالب علم ہے، اس تمام فضیلتیں اس طالب علم کے لیے ہیں. تو ہمارے لیے فکر کی کیا بات ہے کہ جیسے ہم نے اپنی دنیا کا علم حاصل کرنا ہے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے وہ بھی سیکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ایمفسائز ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے. کیونکہ اصل کامیابی ہمیں ان کتابوں میں ملے گی جو قرآن و سنت ہے، نہ کہ ہمیں دنیا کی کتابیں. اور قیامت کے دن بھی جو سوال جواب ہوں گے وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیمور صاحب اپنی ڈگری شو کرے، آپ نے ایم بی اے کی ڈگری جو تھی آپ کی ویلڈ تھی کہ نہیں تھی، یہ کویشچن نہیں ہوگا. لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. تو علم جو حاصل کرنا ہے وہ کون سا؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ شوق عطا فرمائے کہ جو صحابہ میں بھی تھا اور بعد میں بھی بہت سے لوگوں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے.